سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے الاؤ میں شامل افسانہ بخیر تمام۔ بوڑھے رام داس کو ایک ہی کام کرتے 22 سال گزر چکے تھے، ایک ہی کام، مگر کسی دن بھی رفتار کار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ صبح سویرے اٹھ کر دور تک ریلوے لائن کو دیکھ آتا کہ کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے، پھر اپنی گمتی میں واپس چلا آتا اور بہت سے ایسے کام کرتا جس سے چند پیسوں کی روزانہ آمدنی بڑھ جائے۔ گمٹی کے بغل سے شہر کی طرف سڑک جاتی تھی۔ یہ سڑک گمٹی کے پاس ریلوے لائن کو کاٹتی تھی۔ لائن کے دونوں طرف سڑک پر لوہے کا دروازہ تھا جس پر اسے کامل اختیار تھا۔ اس اختیار سے وہ بعض ناجائز فائدے بھی اٹھا لیا کرتا تھا۔ شہر کو جانے والی گاڑیوں سے ہلکا پھلکا ٹیکس وصول کر لیا کرتا۔ اس ٹیکس میں پارٹ خاص طور پر ملتا تھا جس سے وہ بہت ہی باریک ڈوری بانٹتا اور بازار جا کر بیچ دیا کرتا۔ ریل گاڑیوں کے آنے کے وقت وہ بہت مستعد رہا کرتا تھا۔ دونوں طرف کے دروازے بند کر کے وہ اس وقت تک نہ کھولتا جب تک گاڑی چلی نہ جاتی۔ اس وقت بڑی سے بڑی رشوت بھی وہ قبول نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 22 برس کی لمبی مدت میں اس کی گمتی کے راستے پر ایک حادثہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہمیشہ یہی دیکھا گیا کہ دن کے وقت دروازے بند کر کے وہ ہری جھنڈی اور رات کے وقت ہری بتی دکھا رہا ہے اور دروازے کی دوسری طرف کے آدمیوں کو سمجھا رہا ہے۔ اس کا نام کم لوگ جانتے تھے۔ عام طور پر اسے جمعدار کہا جاتا تھا اور وہ خود بھی اپنے آپ کو جمعدار ہی سمجھتا تھا۔ کبھی کبھی وہ دروازہ بند کر کے بیل گاڑیوں کا راستہ روک دیتا اور بیل گاڑی والے ضد کرتے کہ انہیں جانے دے تو وہ کہہ دیا کرتا، اس وقت لاٹ صاحب بھی کہیں تو پھاٹک نہیں کھل سکتا۔ اس وقت گاڑی والوں اور مسافروں کی خوشامد میں اسے بڑا لطف آتا۔ صبح سویرے جب وہ دور تک لائن دیکھ کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گمتی کے پاس یہ ٹرالی کھڑی ہے۔ ٹرالی پر لال جھنڈی لگی ہے، صاحب بیٹھا ہے اور 4 قلی کھڑے ہیں۔ رام داس نے دیکھتے ہی جھک کر سلام کیا، لیکن صاحب کی، اور وہ بھی ہندوستانی صاحب کی، سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے اچھی طرح بات نہیں کرتا۔ چنانچہ رام داس کے سلام کا جواب صاحب نے منہ بنا کر دیا، تم اتنا دیر کہاں گیا تھا؟ رام داس صاحب کا رنگ دیکھ کر سہم گیا۔ وہ بولا، صاحب میں لائن دیکھنے گیا تھا۔ صاحب نے اسی شان کے ساتھ منہ بنا کر جواب دیا، اور بڑھیا کام کرو۔ اچھا مین، جمعہ کا دن ادھر سے لاٹ صاحب کا اسپیشل جائے گا، تم اپنا لائن اور گمتی صاف رکھے گا، سن لیا؟ رام داس نے گردن جھکا کر اس کا جواب دیا، ہاں صاحب۔ قلیوں نے ٹرالی کو دھکا دے کر آگے بڑھایا، پھر دوڑنے لگے۔ ٹرالی تیزی سے چلنے لگی۔ رام داس دیر تک ادھر دیکھتا رہا۔ صاحب کی شان بے نیازی، اس کا روب، اس کے کپڑے، اس کا حکم، بڑے آدمی کی بڑی بات۔ جب صاحب کی ٹرالی نظر سے اوجھل ہونے لگی تو وہ اپنی جگہ پر واپس آیا۔ اس کی بیوی کھڑی صاحب کی باتیں سن رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ صاحب جائے تو رام داس کو کھچڑی کھانے کو کہے۔ اس کو فکر تھی کہ کھچڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو بدمزہ ہو جائے گی۔ اس نے لہسن مرچ کا کوچا خاص طور پر بنایا تھا۔ دھنیا کا ہرا پتا پتلا پتلا کاٹ کر اس نے کوچے میں ملایا تھا، اور رام داس کو ایسا کوچا بہت پسند تھا اور وہ خوش تھی کہ دوسرے دنوں سے زیادہ کھانا کھائے گا۔ رام داس واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ ہر روز کی طرح صاحب کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ اس قسم کی باتیں تو روز ہی ہوا کرتی ہیں۔ اس قسم کی باتیں سننا اور خواہ مخواہ کے افسروں کی جھڑکیاں سہنا چھوٹے کام کرنے والوں کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اس لیے وہ اگر کچھ خیال کرتا تو احمق تھا۔ لیکن اس کی بیوی نے سوال کر ہی دیا، صاحب کاہے کو بول رہا تھا؟ رام داس نے اپنی ٹوٹی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جھوٹ موٹ کچھ نہ کچھ بگڑنا افسر کا کام ہے۔ ہاں کا پکا ہے لاؤ تو، اور ذرا ناریل چڑھا دے۔ اس کی بیوی کوٹری میں چلی گئی۔ رام داس نے گمتی کو دیکھا۔ چھوٹے سے سائبان میں کھانا پکانے کی وجہ سے چھت اور دیوار دھواں سے کالی ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب کوئی گاڑی شہر سے چونا لے کر جائے گی تو تھوڑا سا چونا اس سے لے لے گا۔ تھوڑا سا چونا سائبان کی سفیدی کے لیے کافی ہوگا۔ پھر اس نے اپنی لگائی ہوئی ننھی سی پھلواری کو دیکھا جو گمتی سے ملی ہوئی زمین میں اس نے بڑی محنت سے لگائی تھی۔ اس ننھی سی پھلواری میں گیندا، جٹادھاری، سورج مکھی، بیلا اور کنیل کے لال پیلے اور اجلے پھول کھلے تھے۔ عشق پیچا کی بیل بانس کی قمچی کے سہارے چڑھ کر گمتی کے اوپر پہنچ چکی تھی اور گمتی کا نمبر 24 آدھا ڈھک گیا تھا۔ لہلہاتے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ اتنے میں اس کا طوطا بول اٹھا، اٹھو کھا لو کھا لو۔ طوطا جو کچھ سنتا تھا وہی دہراتا تھا۔
اور جب رام داس چارپائی چھوڑ کر کھانے پر بیٹھا تو طوطے نے رام داس ہی کی سکھائی ہوئی بات دہرائی. پہلے کہو رادھے شیام رادھے کرشن پھر کھاؤ بیٹا. رام داس نے طوطے کو دیکھا. بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور بولا اچھا بیٹا. یہ کہتے ہوئے رام داس اٹھا اور تھوڑی سی کھچڑی طوطے کی کٹوری میں دے کر بولا پہلے کہو رادھے شیام رادھے کرشن پھر کھاؤ بیٹا. لیکن طوطا باتوں کو دہرا سکتا ہے، حکم کی تعمیل اس کے بس سے باہر ہے. اس نے بغیر رادھے شیام رادھے کرشن کہے کھانا شروع کر دیا. رام داس نے بھی. رام داس کو کھانے میں بڑا مزہ آیا. اسی وقت اس نے اپنی بیوی سے کہا چھٹی ملے تو مچھلی مار لائیں، بہت دن ہوئے مچھلی کھائے ہوئے. ایک جگہ کھاتے میں مچھلی ہے، پانی بھی تھوڑا ہے اور پھلواری میں ستیا کا ساگ بھی ہے، بڑا مزہ آیا ہے. اس کی عورت نے بھی ہاں میں ہاں ملائی. رام داس کو جب سے صاحب نے آ کر خبر دی کہ لاٹ کی اسپیشل جانے والی ہے وہ اپنے کاموں میں لگ گیا تھا. وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کام کرنے ہوں گے. اس کو کسی سے کچھ پوچھنا نہ تھا. وہ 22 سال کی مدت سے یہی کام کرتا آیا تھا. 1-2 بار نہیں 20 مرتبہ لاٹ صاحب کی گاڑی ادھر سے گزر چکی تھی. جمعہ کا دن آ گیا. اس نے اپنے علاقے کی لائن دیکھ لی، ہر جگہ دیکھ لی، ہر جگہ اچھی تھی. لائن کے دونوں طرف کی گھاس اس نے خود ہی صاف کی تھی. گمتی کا سائبان جو کالا ہو گیا تھا اب وہ بھی مانگے کے چونا سے سفید ہو چکا تھا. ٹوٹی ہوئی چارپائی کو اس نے گمتی کے پیچھے رکھ دیا تھا. گیندا، بیلا، جٹادھاری اور کنیل کے پھول کھلے ہوئے تھے. عشق پیچا کی بیل بانس کی قمچی کے سہارے چڑھ کر گمتی کے اوپر پہنچ چکی تھی. اس نے ہر طرف نگاہ دوڑائی. اس کا دل خوش ہو گیا. اس کی بیوی نے ناریل چڑھا دیا اور وہ ٹہل ٹہل کر پینے اور دھواں اڑانے لگا. اسے دور سے مال گاڑی آتی دکھائی دی. رام داس نے دوسری طرف کا دروازہ بند کر دیا، پھر گمتی کی طرف کا، اور اطمینان سے بیٹھ کر ناریل پینے لگا. مال گاڑیوں کے آنے پر وہ لوگ مطمئن رہتے تھے. اس کی عورت سائبان میں بیٹھی ہوئی اس کی لائی ہوئی مچھلی بنا رہی تھی. پھلواری میں سے ستیا کا ساگ پہلے ہی وہ لا کر صاف کر چکی تھی. رام داس بے چینی سے وقت کا انتظار کر رہا تھا. لاٹ صاحب کی اسپیشل چلی جائے تو پھر اطمینان نصیب ہو. بہت سی پیسنجر اور مال گاڑیاں آئیں اور چلی گئیں. اس نے اپنا کام مستعدی سے کیا، لیکن اس کو یہی محسوس ہوتا رہا کہ یہ سب ضمنی کام تھا، اصل کام باقی ہے. آخر وہ وقت بھی قریب آ گیا جب لاٹ صاحب کی اسپیشل ٹرین گزرنے والی تھی. 1 گھنٹہ پہلے وہی صاحب کہہ گیا کہ اسپیشل آنے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے. لائن پر جگہ جگہ کھڑے کر دیے گئے تاکہ لائن کو کوئی بدماش خراب نہ کرنے پائے. سورج ڈوبتا جا رہا تھا اور بہت ہی ہلکی ٹھنڈک پیدا ہو چلی تھی. اب وقت بہت کم تھا، شاید 10 منٹ. لاٹ صاحب کی اسپیشل ٹرین کا کوئی خاص وقت مقرر تو تھا نہیں. اس کی بیوی نے کہا کہ مچھلی پک گئی ہے، کھا لو. لیکن اس نے جواب دیا اب گاڑی چلی جائے تو اطمینان سے کھائیں گے. وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دوسری طرف کا دروازہ بند کرنے چلا. 1-2 بیل گاڑیاں دروازے سے ادھر آ چکی تھیں، 4-5 ادھر باقی رہ گئی تھیں. جو دوسری طرف رہ گئیں اس کے گاڑی بان ضد کر رہے تھے کہ جب ان کو جانے دیا تو ہمیں بھی جانے دو. رام داس نے پہلے سمجھایا، پھر اپنی نوکری کا واسطہ دیا، خوشامدیں کی. لیکن گاڑی بان موٹی عقل کے ہوتے ہیں، کوئی بات ان کی سمجھ میں آسانی سے آتی کب ہے. وہ اپنی ضد پر قائم تھے. دوسری طرف کا دروازہ کھلا تھا. 1-2 گاڑی والے جو دوسری طرف سے آ رہے تھے اسی طرف رک گئے تھے. بحث جاری تھی. رام داس سمجھا رہا تھا، گاڑی بان الجھ رہے تھے. وہ دوسری طرف کا دروازہ بھی بند نہ کر سکا. جب سارا سمجھانا بجھانا بیکار ہوا تو اس نے صاف کہہ دیا اس وقت تو اگر لاٹ صاحب بھی کہیں تو دروازہ نہیں کھل سکتا. ایک جوان گاڑی بان اس کا مذاق اڑا کر ہنسنے لگا. رام داس نے اپنے لفظوں پر زور دے کر کہا ہاں. یکایک گاڑی کے آنے کی آواز اس کے کانوں میں آئی. اس نے پلٹ کر دیکھا. لاٹ کی اسپیشل ٹرین بہت قریب آ چکی تھی. دوسری طرف کا پھاٹک کھلا ہوا تھا. اب کیا ہوگا؟ ڈیوٹی میں بے فکری. نوکری کا چلے جانا تو ضروری بات تھی، اگر نہ بھی گئی تو لمبی ڈانٹ تو ضروری تھی. وہ بوکھلا سا گیا، کچھ نہیں سوچ سکا. تیزی سے وہ بڑھا کہ لائن کو پار کر کے گاڑی کے جانے سے پہلے پھاٹک بند کر دے، لیکن وہ بند نہ کر سکا. لاٹ صاحب کی اسپیشل ٹرین گزر گئی. لائن کے ایک طرف رام داس کی لاش کے ٹکڑے پڑے تھے، جیسے قصاب کی دکان سے آیا ہوا گوشت. اس کی عورت روتی چلاتی رہی اور ڈوبتے ہوئے سورج کی مٹتی ہوئی روشنی میں لاٹ صاحب کی اسپیشل ٹرین تیزی سے چلی گئی. دوسرے دن اخبارات میں خبریں موٹے حرفوں میں چھپی. لاٹ صاحب کی اسپیشل ٹرین بخیر تمام پہنچ گئی.